جہاد بھی اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، لیکن اسے بھی مردوں ہی پر فرض کیا گیا ہے، عورتوں پر نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، عورتوں پر بھی فرض ہے، لیکن کس طرح؟ علیہن جہاد لا قتال فیہ، ان عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے، لیکن وہ جہاد جس میں قتال نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، مقابلہ آرائی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ الحج والعمرۃ، حج کرنا اور عمرہ کرنا، یعنی عورت کا جہاد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو وہ حج اور عمرہ کریں، یہی عورتوں کے لیے جہاد ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے کہ آپ کے ساتھ میں بھی جنگ میں چلوں اور زخمیوں اور بیماروں کی دیکھ بھال کا کام کروں، شاید اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی رتبہ شہادت سے سرفراز فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں ہی ٹک کر رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گھر کے اندر ہی شہادت کی فضیلت عطا فرما دے گا۔ یعنی آپ نے ان کی خواہش کے باوجود جہاد پر جانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ گھر میں رہنے کو ہی شہادت کے ہم مرتبہ قرار دے دیا۔ چنانچہ راوی کا بیان ہے کہ ان کا نام ہی شہیدہ پڑ گیا تھا، حضرت ام ورقہ کو شہیدہ کے نام سے ہی پکارا جانے لگا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض غزوات میں چند خواتین اسلام نے حصہ لیا ہے، جس سے لوگ غلط استدلال کر کے کہتے ہیں کہ عورتیں بھی جہاد میں فوج کی سپاہی بن سکتی ہیں، اور باقاعدہ اس طرح فوجی لڑتے ہیں اس طرح عورتیں بھی لڑ سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بعض دفعہ اگر عورتوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے، جہاد میں حصہ لیا ہے، تو اس کی نوعیت کیا ہے۔ بعض غزوات میں چند خواتین اسلام نے ضرور حصہ لیا ہے، لیکن وہ محض گنتی کی چند عورتیں تھیں، اور انہوں نے بھی وہاں جا کر مردوں کے دوش بدوش مورچے نہیں سنبھالے تھے، اور نہ وہ توپ و تفنگ سے مسلح تھیں، بلکہ صرف پیچھے رہ کر فوجیوں کی خوراک اور مرہم پٹی کا کام کرتی تھیں۔ اس طرح حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وضاحت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزووں میں شرکت کی۔ ہم کیا کرتے تھے اس میں کہ ہم آپ کے سواروں کے پیچھے رہتے تھے اور ان کے لیے کھانا تیار کرتے تھے، اور جو مریض ہوتے تھے ان کی مرہم پٹی کرتے تھے اور بیماروں کی تیمارداری کرتے تھے۔